راضی کر لے، اللہ نو راضی کر لے۔ اللہ فرماندا ہے پڑھ لے میرا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک، لا ریب اس کتاب میں۔ یہ جو قرآن اللہ نے بسم اللہ رمضان میں نازل کیا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اس وچ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جنا شک ہے بسم اللہ، جنا شک ہے لیان اس نے مقابلے چھے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ غور کر لینا، غور کر لینا، اللہ کہندہ ہے آ جاؤ زور مارو، اللہ تو علاوہ جڑے خدا بنائے ہوئے نے، جڑے خسم بنائے نے، وہ جنہ دے ہاتھ وچ ڈوراں دتیاں ہویاں نے، سچے رباں چھوڑ کے تسی بھی آ جاؤ، اپنے من دون اللہ بھی لے آؤ، اللہ کے علاوہ جو تم نے خدا بنائے ہوئے۔ فرمایا زور مارو، اللہ دے مقابلے وچ ایک صورت لے آؤ، ایک صورت جو اللہ کا قرآن ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام، لے آؤ یہ مقابلے چھے، لیکن جھوٹے ہونا نہیں لے آ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرمان دے ہر خشک دا ذکر بھی دے وچ، ہر تر دا ذکر بھی دے وچ، میرے کلام وچ، میرے کلام وچ ہر خشک و تر دا ذکر کیتا ہے، ہر خشک و تر دا ذکر کیتا ہے، میرے کلام وچ موجود ہے، میرے کلام وچ موجود ہے، آئے ہائے میرے کلام وچ موجود ہے، پر انہوں ہر چیز دا ذکر موجود ہے۔ نعمتاں میریاں تلاش کر او میری بندیا، جب سب کچھ میری کلام وچ موجود ہے، پھر تو میرا شکر کیوں نہیں ادا کردا؟ کیوں نہیں تو میرا شکر ادا کردا؟ یا اللہ تیرے شکر ادا کرن دا بہترین طریقہ کیے، فرمایا سب تو بہترین طریقہ اے وے کہ نماز پڑھیا کر، روزہ رکھیا کر، نماز پڑھ، میری بندگی کر، میری بارگاہ میں جھک، روزہ رکھ میری خاطر، کیونکہ میرے سونے محبوب دیاں دامانے یہ عمل میرے یار نو پسند ہے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے پوچھے اماں جی نبی دے خلق دے بارے جب دسو نا، فرمایا میری ابیرہ پڑھ اللہ دا قرآن، وہ جڑا رمضان میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، پڑھ اللہ دا قرآن، الہام تو لے کے والناس تک سارے دا سارا قرآن رسول اللہ دا خلقی عظیم ہے۔ ریویں تے میاں صاحب نے نہیں کیا نہ شدہ و مدہ، قرآن کی شدہ مدہ اوے زیرہ زبرہ وچ شان نبی دے آیاں ہوئے خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں اے قرآن نورانی شیشہ۔ اللہ اکبر، انہوں جدو کھولیں گا پڑھیں گا تنہوں ہر چیز نہ جو تو چاہنا ہے،
جو بندہ شیشے سامنے کھلونا نا آئینے نے سامنے اگنا آئے میں ایجا نظر آما آئے میں ایجا سونا ہوا بندے نے دل کرنا یہ تو کوئی خرابی ہے یہ ٹھیک ہو مجھے تکنا نہ چہرے وچ اللہ فرماندہ ہے یہ میرا قرآن آئینہ ہے جو تو ڈھونڈنا چاہنا میں جس چیز دی تینوں تلاش ہے تمنا میں میرا قرآن پڑھ ہر چیز میرے قرآن وچ موجود ہے میرے بندے تلاش کر موجود ہے آئے ہائے کیونکہ یہ عام آئینہ نہیں آئے ہائے اے تا پھر گل ہوئی ہے نا کسے صاحب قرآن کل جا کے پوچھنا رسول کل جدیدات تے قرآن اترے ہوئے آئے ہائے کسے عالم کل چلا جا مفتی کل چلا جا جی جی نہیں اگر کوئی عام بندے کل دکاندار کل پوچھے گا یہ قرآن کیوں لایا ہویا نے کبے کا جناب میں برکت واسطے تلاوت لائیے لیکن جناب کسے قرآن پڑھن والے کل قرآن سمجھن والے کل جائیں گا وہ کہے گا نہیں تلاوت باعث برکت ہے وے لیکن اے تک نہ قرآن تے خزانیاں نال بھریا ہویا ہوئے کسے جوہری کر جا ہاں کسے جناب پرکھن والے کل جڑا اس چیز نو جان داوے تنو دسے گار وے کھڑی بولیں آپ فرمند نے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا کچ بھی منکا چوئی صاحب کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا پر جدیوں گئے سرافاں اگے تے فرق سے کوہاں دا جدیوں گئے سرافاں اگے اس کو لو بجنا مسجد نبی شریف آئے ہائے سیدنا صدیق اکبر رمضان دی آمد ہو رہی ہے قرآن دی آمد ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دومیں یار عشاء دی نماز تو بعد حجرہ نبی وچ بہ کے اپنے نبی نال گفتگو کر رہے نے بڑی دیر تک گلاں ہوندیاں رہیاں آئے ہائے کیا شان ہے کیا مقام ہے کیا منظر ہوگا اس وقت اللہ اکبر جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا غلامہ دی جدو محفل سجی ہوئے گی آئے آئے جدو تن تاریاں دے جرمٹ وچ گریا ہو بیٹھا ہوئے گا کیا مقام ہوگا اللہ اکبر اے اللہ پاک سب نو مدینے والے کو لے جائے ابھی نظر پڑی ہے وہ ہمارے بھائی استاد بلہ جی ہے نا سلطان صاحب رضوان ان کے بھائی عارف بیٹھا ہے ابھی میرے خیال 2-3 دن ہو گئے عمرے سے واپس ہو کر وہ میری نظر پڑ گئی بڑے بھائی بھی ان کے گئے تھے بالو استاد بھی اللہ لے جائے اللہ سب نو بھی عمرے کے لیے اللہ حضور دے روزے تے لے جائے آئے آئے یہ شان ہے ان کے غلاموں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے وہاں چلے جانا پہنچ جانا بھی بڑی بات ہے حضور قبلہ تاجدار گوڑلا عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یا رسول اللہ اتنا پاپی گناہگار ہوں کہ مواجہ شریف آپ کے چہرہ پاک کا سامنا نہیں کر سکتا شرمندگی ہوتی ہے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت تاجدار بریلی جب تشریف لے گئے پہلی دفعہ
حج کے لیے مدینہ پاک گئے تو لوگوں نے کہا احمد رضا قریب لگیے نا، جالیوں کو چومیے نا، دور کیوں کھڑے ہیں؟ 5 فٹ دور کھڑے ہو گئے، اتھے دا بہت گلاں کرنا، ہاں بریلی وچ ہنج کرساں تے ہون آیا تے چمنا، رو پڑے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ہونٹ اس قابل نہیں کہ میں رسول اللہ کی مقدس جالیوں سے مس کر لوں۔ حضور کی جالیاں اتنی مقدس ہیں کہ مجھے زیب نہیں دیتا، شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے گندے ہونٹوں سے رسول کی جالیوں سے مس کروں۔ ادب سے دور کھڑا، دور، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تاجدار گولال کرن قبلی آلیا شورا ماں کیونکہ کم ہے جی کیتے انہوں تینا سامنا نہ کر رکھنا، لیکن یا رسول اللہ یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، میں نے واسطے اتنا ہی کافی کہ میں تیرے شہر میں آ گیا ہوں، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔